بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک ایک ایسا ذکر جو عرش پر بھی انسان کو مقبول کر دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کے ساتھ جو معجزات، جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا، اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا ذکر، ایک ایسی عبادت، ایک ایسا وظیفہ جو انسان کو نہ صرف فرش پہ مقبول کرتا ہے بلکہ عرش پر بھی مقبول کر دیتا ہے۔ اب عرش پر فرشتوں کے ہاں وہ شخص جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے، وہ شخص جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جس کی زبان ہر وقت درود پاک سے تر رہتی ہے۔ دیکھیں، درود پاک کا ہر وہ اینگل اور ہر وہ فضائل بیان کرنا میرا پرپز ہے کہ جس سے ہم لوگوں کے اندر درود پاک پڑھنے کی لگن، شوق اور محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ درود پاک اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کے فرشتوں کی سنت ہے، اور اللہ پاک نے ایمان والے بندوں کو کہا کہ تم بھی درود و سلام بھیجا کرو نبی پر۔ تو ہم وہ کام کیوں نہ کریں، ہم وہ وظیفہ، ہم وہ ذکر کیوں نہ کریں جو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اگر عرش پر وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو جو فرش پہ پڑھ رہا ہے شخص، جو زمین پر چلتے ہوئے درود پاک پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ پھر عرش پر مقبول نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، ہمیں اس دنیا کے اندر فیم نہیں چاہیے، ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے دنیاوی کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، جتنا ہمارے لیے آخرت میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا ذکر بھی عرش بریم پر ہو، ہمارا جو مشہور ہونا ہے وہ عرش بریم پر ہم ہو جائیں مشہور، ہماری فیم جو ہے وہ ہمیں عرش بریم پر مل جائے۔ تو اس بات کے لیے، اس کامیابی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ جو ہے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ یہی وہ عبادت ہے جو آپ کو عرش پر بھی مقبول کرے گی، آپ کو مشہور کرے گی اور دنیا میں بھی۔ اب دنیا کے اندر اس طرح سے ہے، اس بات پر تھوڑا سا غور کیجئے گا اور اس نقطے پر غور کیجئے گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ خود بھی یہ وظیفہ، یہ ورد، مطلب یہ ذکر کر رہا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تو جو اس کے حکم کی تعمیل میں اپنے نبی پر وہ بھی درود و سلام بھیجے گا تو ظاہر ہے اللہ پاک کو وہ بندہ محبوب ہو جائے گا، اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور جس سے وہ محبت کرنا چاہتا ہو نا، اسی کو تو یہ ذکر عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑے راز کی بات ہے۔ تو دنیا میں مشہور ہونا بڑی بات نہیں ہے، پتہ ہے بڑی بات کیا ہے، کامیابی کیا ہے، کہ وہاں آسمانوں میں فرشتوں کی محفل میں جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے یا اس بندی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ سب بھی اس سے محبت رکھو۔ لہٰذا خود کو دنیا والوں کے لیے نہ تھکائیں، خود کو جو ہے آپ اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا فوکس رکھا کریں، اپنے دل دماغ میں، اپنی روح کے اندر اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر اتنا شامل کر لیں کہ اللہ پاک کے ہاں آپ مقبول ہو جائیں۔ اور اس مقبولیت کے لیے جو سب سے خوبصورت عمل ہے، جو سب سے خوبصورت ذکر ہے، جو ورد ہے، وہ ہے درود پاک۔ جتنا آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے اللہ پاک اتنی ہی کامیابیوں سے آپ کو نوازتا چلا جائے گا، اور کامیابیاں دنیا کے اندر بھی ملیں گی، یہ نہیں بلکہ دنیا کے کام بھی آپ پر سہل ہوتے جائیں گے، آپ کو کامیابی ملتی جائے گی، ہر قدم پہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے حبیب کا ذکر ہر وقت کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے جاری ہونے والا سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ اس کے محبوب کا ہے، درود پاک آپ ہر وقت پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ جو ذکر ہے درود پاک کی جو عبادت ہے، یقین کریں کہ یہ آپ کو ان بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ آزما کر تو دیکھیں اور خواہش کریں کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ عرش بری پر کر دیا جائے، آپ وہاں پر مقبول ہو جائیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یقین کریں دنیا والی اور دنیا کے اندر جب آپ نظر دوڑائیں گے نا تو آپ تھک جائیں گے، دنیا آپ کو تھکا دے گی، لیکن جب آپ اپنے دل اور روح میں اس ذکر کو کھول کر پلا دیں گے نا اپنے آپ کو، یقین کریں پھر یہ دنیا بھی کچھ نہیں ہے اور بروز محشر بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہمیں یہی چاہیے، یقین کریں ہماری یہی کامیابی ہے، اور اس کامیابی کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جو کثرت کے ساتھ کام کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، وہ درود پاک کا ذکر کرنا ہے، تاکہ آپ عرش بری پر خاص ہو جائیں، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ وہاں پر مقبول ہو جائیں، آپ وہاں پر مشہور ہو جائیں، آپ فرشتوں کے اندر فیم حاصل کر لیں، جہاں پر ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، باقی رہنے والی دنیا کے اندر باقی رہنے والی جو آخرت ہے اس کے اندر ہمارا نام ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہمیں کوچ کرنا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہاں پر ہمیں گزارنی ہے۔ تو وہاں پر آپ کا ذکر خاص ہونا ضروری ہے، وہاں پر آپ کا مقبول ہونا ضروری ہے، اور درود پاک کی جو کثرت ہے اس کے عمل سے آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر اتنا شامل کر لیں، اتنا شامل کریں کہ آپ جو ہے آپ کی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں نا درود پاک کی، تو وہ آپ کی صرف بات سن کر متاثر ہو کر درود پاک پر لگ جائے، اور درود پاک کی جو تاثیر ہے یہ آپ کی زبان میں رکھ دی جاتی ہے۔ جب آپ درود پاک کو اتنا کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لفظوں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ آزما کر دیکھیے گا، ہر چیز کا ایک عمل اس کی جو شرط ہے وہ آزمانا ہے۔ آزما کر تو دیکھیں، درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ واقعتاً یہ ذکر انسان کو بہت کچھ نوازتا ہے، اور اللہ کی ذات نوازتی ہے آپ کو، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر کرنا بہت پسند ہے، اور جو کرتا ہے پھر وہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ایک نگاہ عنایت ان کی میری ہر عبادت پہ بھاری ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔